على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ لسانُ القرآن میں واپس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے ہے اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 شروع کریں گے عربک گرامر کا، اور اس کا نام ہے کمپاؤنڈ، مرکب۔ ابھی تک آپ نے مفرد یعنی ایک ایک لفظ کے بارے میں سیکھا۔ اب ان لفظوں کو جوڑ کر سینٹینس بنتے ہیں نا، الفاظ جڑ کے سینٹینس بنتے ہیں۔ تو ہم نے کمپاؤنڈ، ابھی فی الحال ہم نے جملے کی طرف نہیں آنا، کمپاؤنڈ، کیونکہ کچھ جملے بنتے ہیں کچھ نہیں بنتے۔ ہم آئیں گے مرکب پر۔ مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بھی لفظ اکیلا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، تو اسے مفرد کہتے ہیں، جیسے قلم، کتاب، مسجد، والد، بچہ۔ اگر کسی ایک لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ شامل ہو جائے تو وہ بن جاتا ہے مرکب۔ ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، یہ تو آپ کو بھی یاد بھی ہوگی ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ کو آتی ہے نا، مرکب اور مفرد میں فرق۔ اور یہ الفاظ سے ہی ظاہر ہے، مفرد فرد سے ہے اور فرد اکیلے کو کہتے ہیں۔ جی، اب یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں، دیکھیں۔ رسول مفرد ہے، اللہ بھی کیا ہے؟ مفرد۔ رسول کیا ہے؟ مفرد۔ اللہ بھی کیا ہے؟ مفرد۔ اب مفرد آپس میں مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب۔ ٹھیک، رسول اللہ، اللہ کا رسول، دس از مرکب اور دس از مفرد۔ جیسے عبد مفرد ہے، اللہ بھی مفرد ہے، دونوں مل کر کیا بنے؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب۔ ٹھیک ہے، مرکب اور مفرد میں فرق آ گیا ہے۔ چلیں، اب مفرد کی بھی مرکب کی اقسام ہوتی ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسے الفاظ جن کو جوڑ کر اس کا مفہوم نامکمل ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا ہم کہتے ہیں نا، وہ بچہ، وہ لڑکی، اور خوبصورت آدمی۔ ٹھیک ہے، سینٹینس مکمل نہیں بن رہا۔ خوبصورت آدمی، اٹس می، کیا خوبصورت آدمی؟ خوبصورت آدمی کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے جس مرکب میں مفہوم مکمل نہ ہو، نامکمل ہو، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور ناقص سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناقص چیز کون سی ہوتی ہے؟ ردی۔ ناقص کا یعنی جو مکمل نہیں ہوتی، انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے والد صالحان، ٹھیک ہے، نیک بچہ۔ اس کا مطلب ہے نیک بچہ، صرف یہی ہے، نہ شروع میں ہے لاسٹ پہ ہے، نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے نیک بچہ یا نیک لڑکا۔ اب یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ نیک لڑکا، بس ہمیں لڑکا نیک یہ پتا چل رہا ہے، لیکن پورا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں نیک لڑکے کو، نیک لڑکا کس سینس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب ناقص۔ کلیئر؟ اتنی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی آ گئی ہے؟ آگے مرکب تام دیکھیں۔ مرکب تام بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ ایک ڈیفینیشن کی سمجھ آ جائے، دوسری کی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ مرکب تام جس سے مفہوم مکمل ہو۔ اب دیکھیے تھوڑی سی ترتیب سے مفہوم چینج ہو جائے گا۔ الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، لڑکا نیک ہے، اس کا مطلب تھا جسٹ نیک لڑکا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے لڑکا
نیک ہے. اب آپ کہیں گے دونوں سیم سیم لگ رہے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک کے شروع میں الف لام ہے، ایک کے شروع میں الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنا چھوٹا سا فرق ہے، اور اتنے چھوٹے سے فرق سے یہی چھوٹے چھوٹے فرق آپ نے سیکھنے ہیں، اس سے آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. چھوٹا سا فرق ہے، یہ مرکب ناقص اور یہ مرکب تام، کیونکہ اس میں مفہوم مکمل ہے. ٹھیک ہے جی. اب ٹھیک ہے نا، آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ اتنا ہی آپ نے کل کے لیے سمجھنا ہے، مرکب ناقص اور تام میں فرق بس آپ کو پتہ چلنا چاہیے. چلیں جی، اب ہم اپنا قرآن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اوپن کریں آپ اپنے مصحف. کیا آپ نے اپنا ٹیکسٹ پارہ خریدا جس میں صرف عربی لکھی ہوئی ہے، یا قرآن اپنے سامنے رکھا؟ کیونکہ ہم انشاءاللہ اس سے وہ کریں گے نا، نئے الفاظ ڈھونڈیں گے، تو اس سے ہی آسانی میں سمجھ آ سکتی ہے. انشاءاللہ. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ قرآن کی دوسری سورت، اور اس سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورت 2.5 پاروں پر محیط ہے. ایک اور پارے کا آغاز ہم اسی سورت سے کریں گے. آج اللہ کے فضل و رحمت سے ہم جز 2 کو شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ اس کا انٹروڈکشن، اس بارے میں انٹروڈکشن اس لیے ضروری نہیں، کیونکہ سورت کے بارے میں آپ پہلے ہی انٹروڈکشن آپ کو کرا دیا گیا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں نا، اس وجہ سے ہم آگے اس بات پڑھیں گے انشاءاللہ. حال بتا ایک چیز کا فائدہ ہوگا آپ کو کہ اب آپ کے پاس نئے الفاظ کم آئیں گے قرآن میں نا. اب آپ کے روٹ ورڈز پہ آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی، کیونکہ موسٹلی زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ پرانے الفاظ ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، جو نئے ہیں ان کو بس ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے اسائنمنٹ کرنی آسان ہو جائے. تو چونکہ ہمارے پاس روٹ ورڈز پر فوکس کرنے کا ٹائم بچے گا، تو اس لیے ہم تھوڑا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. سیقولو، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کیسے؟ قول پڑھ کے ہیں نا، قاف واو لام. قالا بھی پڑھا ہے، قالو بھی پڑھا ہے، اور قولو بھی پڑھا ہے. ابھی آپ کے پاس پچھلے پارے کا پیج اگر اوپن ہو تو اس کے لاسٹ پیج پہ دیکھیں کتنی بار یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے. قل، قالو، قولو. کتنے زیادہ الفاظ ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، تو ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، قاف واو لام. سین کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی لینگویج میں؟ سین جب فعل مضارع شروع میں آ جائے تو یاد ہے کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ ان قریب. ماشاءاللہ. سیقولو، ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف. اب سفہاء آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. من الناسی، لوگوں میں سے. من سے الناس، لوگ. الناس بھی پیچھے پڑا ہے اور اس کی جمع الناس. ماں کس نے، واللہم پھیر دیا انہیں. واللہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، واو لام یا. ان قبلتہم، ان سے قبلتی، قبلے، ہم ان کے. ان قبلتہم، ان کے قبلے سے. اللتی، وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر. قل کہہ دیجئے، للہ لی کے لیے، اللہ اللہ ہی کے لیے. المشرق، مشرق،
वल और मगरिब, यहदी वो हिदायत देता है, यशाउ मन जिसे, यशाउ वो चाहता है, इला तरफ सिरातिन रास्ते मुस्तकीम सीधे के। इस पूरी आयत में कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं जो नया हो, यानी सारे अल्फाज आप पीछे पढ़ चुके हैं, उनके रूट वर्ड्स, उनके फॉर्म को भी देख चुके हैं। वाह और क्या, क्या अरबी लैंग्वेज में क्या का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई हुई हैं। अब आप मुझे बताएं अरबी लैंग्वेज में क्या का क्या मतलब होता है। हम्म, मानित, मिसाल के लिए आता है, का तरह, वकज़ालिका और जअल बनाया, ना हमने, कुम तुम्हें। अब जो कहते हैं हमें रूट वर्ड की समझ नहीं आती, उनके लिए सबसे पहली चीज ये है कि वो सबसे पहले असल अल्फाज को पहचाने, यानी वो जो इसम है या फेल है उसको देखें कि उसका असल क्या है। अब देखिए ना, जो जैसे मैंने आपको जाअलनाकुम का तर्जुमा बताया, तो जाअला में जीम आइन लाम असल रूट वर्ड है, बाकी नून जबर ना आया है हम के लिए और कुम आया है तुम के लिए। जब आपको जो ना कुम, जो छोटे छोटे सात हरूफ और जमायर और अल्फाज मिले हुए होते हैं ना, उनकी अगर समझ आ जाती है तो आपके लिए असल रूट वर्ड निकालना आसान हो जाता है। तो आप फोकस ये करें कि आपको जो तोड़ तोड़ कर चीजें सिखाई जाती है ना, उसको समझें कि जहां पे भी नून जबर अलिफ ना आएगा, ठीक है, आपने उसका मतलब क्या करना है हम, और जहाँ पे भी कुम आएगा आपने क्या मतलब उसका करना है तुम्हें। जालनाकुम, अब जाल अभी पीछे आप काफी दफा पढ़ के आए हैं। जालनाकुम बनाया हमने तुम्हें, उम्मतन उम्मत, वसतन वस्त। अब वसतन नया लफ्ज है वाव सीन तो, ये नया वर्ड है। इसका मतलब दरमियानी भी होता है और इसका मतलब अफजल भी होता है, यानी क्योंकि जो मरकजी चीज होती है वो दरमियानी चीज होती है ना, सेंटर जो सेंटर होता है, तो सेंटर हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। यानी अगर आपने किसी चीज की इम्पोर्टेंस को वाज़ेह करना हो तो आप उसको सेंटर में रखते हैं और सब इर्द गिर्द जो है ना उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो इसका एक मतलब अफजल और अहम और बेहतरीन, कि जैसे एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा गया। तो उम्मतम वसतन इसलिए कहा जाता है कि इस उम्मत को सब उम्मतों पर फजीलत दी गई है कुछ चीजों की बिना पर। वो चीजें क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फिर इसका एक मतलब अदल भी किया गया, ठीक है। ली तकूनु, ली ताके, तकूनु ता तुम, कुनु हो जाओ, शुहदा अगवा, शुहदा शहीद, शाहिद, शहीदन, ये सब एक ही रूट वर्ड से हैं। गवाह, आला, अलन नासी लोगों पर, यकूनु और हो जाए, और रसूल रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीदन गवाह, वमा और नहीं, जअलना बनाया हमने, अल क़िबलता इस किबले को। किबला भी पीछे पढ़ के आए हैं आप, याद हो, याद है कि नहीं। चलें जी, आपको आज असाइनमेंट दी जाती है, थोड़ा सा सोचने वाला काम है। किबला, अगर हम किबला पीछे लफ्ज पढ़ के आए हैं तो अब उनके कौन सा लफ्ज इस वर्ड पे है, कौफ बालाम, हम्म, किबला, बहुत आसान है, किसी को याद हो, इससे मिलता जुलता लफ्ज। अगर चलिए किबला नहीं, इस रूट वर्ड पे कौफ बालाम, कबल किसे कहते हैं, मिन कबलिकुम, क्या मतलब है इसका, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, तकब्बला कबूल करना, हाँ जी, तो कबल का मतलब होता है सामने, इसीलिए पहले, सामने, ठीक है। तो किबला भी सामने होता है, ऐसी चीज जिसको मतवज्जा बनाया जाता है, तो इसका रूट वर्ड सेम है। अल्लती वो जो, कुंता थे आप, अलैहा जिस पर, इल्ला मगर, लिना आलमा ताकि हम जान लें, ली ताकि ना आलमा हम जान लें, मन कौन,
यत्तबिउ पैरवी करता है, अर्रसूल रसूल की, मिम्मन मिन और मन दोनों से मिलकर मिम्मन बनता है, मिन से मन जो उससे जो यनकालिबु पलट जाता है, यनकालिबु। अच्छा आप में से कोई बताए, फौरन फौरन से जवाब दे। यनकालिबु का रूट वर्ड है कॉफ लाम बा, उसका था कॉफ बा लाम, इसका है कॉफ लाम बा। इस रूट वर्ड पे कौन सा आपने पीछे लफ्ज पढ़ा पहले पारे में, फौरन से याद हो तो बता दे। कल्ब, वेरी गुड माशाल्लाह, कल्ब। और कल्ब का मतलब हमने क्या किया था, कल्ब कुलूबहुम, कल्ब का मतलब दिल किया था ना, लेकिन वो तो उसका हिस्सी तौर पर दिल है ना, दिल कल्ब कहते हैं, लेकिन कल्ब को कल्ब कहा क्यों जाता है, यहाँ पे तो पलट जाना है। हाँ, दिल उलट पलट होता रहता है, इसलिए उसको कल्ब कहा जाता है। तो यन कलिबू का मतलब होता है पलट जाता है। इस तरह भी अगर आप याद रखें तो बहुत से अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। आला अकीबई, अपनी दोनों एड़ियों पर, अकीबई ये नया लफ्ज है, आइन कौफ बा, अकीबई अपनी दोनों एड़ियों पर, वाइन और बिलाशुबा बेशक कानत थी के बाद लकबीरतन यकीनन बहुत बारी, कबीरतन भी लफ्ज, काफ बार और रूट वर्ड है अकबर, और कबीरा भी पढ़ के आए हैं। इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन पर जिन्होंने हदल्लाहु हिदायत दी अल्लाह ने, उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। वमा कान अल्लाहु नहीं है अल्लाह लियुज़ीअ कि वो जाया कर दे, ये भी नया है, ज़ाद या आइन ज़ाया करना, और उर्दू से मैच होता है इसलिए याद करने में मुश्किल नहीं होगी। ईमानकुम, ईमान कुम तुम्हारा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफ लरऊफ रहीम यकीनन शफीक है, रहीम निहायत रहम करने वाला। रऊफ आई थिंक आपने पीछे सिफ्त नहीं पढ़ी अल्लाह की, रॉ हमजाफा इसका रूट वर्ड है, और शफीक यानी ये भी अल्लाह की मोहब्बत की एक सिफ्त है, अल्लाह ताला की अंदाज़े मोहब्बत है कि वो बहुत शफीक है, रहीम नहायत रहम करने वाला। कद तहकीक नरा, नरा भी पढ़ के आए हैं ना, रआ, हाँ जी, रऊफ भी नया है। अभी तक हमने आकिबई, वसतन और लियुज़ीअ और रऊफ 4 वर्ड नहीं पढ़े हैं। कितने ज्यादा वर्ड्स में से आपने बस 4 अल्फाज नए पढ़े हैं, बाकी सारे रिपीटेड हैं, तो क्या मुश्किल है याद करना। रूट वर्ड्स आते हों तो कोई मुश्किल नहीं आपके लिए लेसन को देखना। कद तहकीक नरा, नरा रआ से है जैसे देखने के लिए, या आपको पेपर में भी आया था इसका रूट वर्ड, ठीक है। नरा नून हम के लिए और आ देखने के लिए, हम देखते हैं। तकल्लुबा बार बार फिरना, काफलाम बार रूट वर्ड है इसका। वजही का पीछे वजही भी पढ़ के आए हैं, वजहुन वजूह, वजही चेहरा का आपका, आपके चेहरे का बार बार फिरना, फिर समाई आसमान की तरफ। फला नुवल्लियन्ना का, देखने में कितना मुश्किल लफ्ज लग रहा है, लेकिन ये पीछे भी आपने इसका रूट वर्ड पढ़ा है, फा पस, ला अलबत्ता, नो हम, वल्ली वल्ली असल में बेसिक वर्ड है, और वल्ला युवल्ली का मतलब होता है फिर जाना, जैसे पीठ फेर के, पीठ फेर देना, तो वाव लामिया इसका रूट वर्ड है। बाकी 4 जो लगे हुए हैं वो आपको आते हैं, फा पस ला अलबत्ता नू, नून जो शुरू में है उसका मतलब हम, वल्ली फेर देंगे, और नून मुशद्दद या नून सकीला जो लास्ट पे है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए बताएं, नून सकीला जब आता है फेल के आखिर में तो उसका क्या मतलब होता है। नून सकीला पता है, ताकीद के लिए आता है जी, याद रखिएगा, पेपर में आ गया तो ये नहीं कहिएगा कि हमने ग्रामर में पढ़ा ही नहीं। ये जो क्लास में छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं ये भी पार्ट होती है। फलानुवल्लियन्ना, बस अलबत्ता हम जरूर फेर देंगे, जरूर अगर आपसे ये सवाल आए जी फलानुवल्लियन्ना का में जरूर फेर देंगे आपको,
اس کا ترجمہ ہے تو ضرور کس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. تو آپ بتائیں گے کہ اس کے آخر میں جو نون ثقیلہ لگا ہے یعنی نون مشدد، نون کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے ضرور. اور کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ گئی اس لفظ کی؟ کوئی بھی کنفیوژن ہو ساتھ ہی پوچھ لیا کریں. قبلتن، اس قبلے کی، تارزاہا، قبلتن اس قبلے کی طرف، تارزاہا کہ آپ راضی ہو جائیں جس سے. ویسے اس کا مطلب راضی، تو راضی ہو جائے جس سے، لیکن ادب کے لیے ہم تا کا مطلب تو نہیں کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم آپ کرتے ہیں، لیکن بیسکلی تا کا مطلب تم ہوتا ہے نا. تو آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ، اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجوہ حکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کی. شطر بھی نیا لفظ ہے، غور کیا آپ نے؟ شطر پیچھے بھی پڑا ہے ایک لفظ شطرہ، شین طورا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. یہ بھی نوٹ کر لیں، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی غافل نہیں اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. جی آپ نے پوچھا ہے کہ اچھا کیا آپ نے یہ لکھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّ وَلَّا فَوَلُّ، یہ تینوں روٹ ورڈ سیم ہیں ان کے. ایک لفظ ہے یہ جو شروع سے پڑھے ہیں، وَلَّا پڑھا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آگے پڑھا نُوَلِّيَنَّ، فَوَلِّ، فَوَلُّ، پھر پڑھ رہے ہیں نا فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، سب کے کیا ہے روٹ ورڈ سیم ہے، پھیرنا پھیرنا پھیرنا. وَلَئِن لا اور ان، لا کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَئِن دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو نیا لگ رہا ہوگا لیکن یہ کیا ہے؟ لا کا مطلب البتہ اور ان اگر. وَلَئِن اور البتہ اگر، اتیتا لائیں آپ کے پاس، الذین وہ جو، اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، بکل آیات ہر نشانی، ماں نہیں، تابعو وہ پیروی کریں گے، کی بلاتا کا آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہیں آپ، انتا یعنی آپ مطلب تو، انتا کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اسی ترجمے میں کیا لکھا گیا؟ آپ. اور نہیں آپ، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتا ہم، قبلتا قبلے کی، ہم ان کے، وما اور نہیں، نہ، بعضهم بعض ہم ان کا، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلتا قبلے کی، بعضین بعض کے، ولئن البتہ اگر، اتبعتا پیروی کی آپ نے، اہواء اہوا ہوا سے خواہشات، ہم ان کی،
من بعدی بعد اس کے ما جو جا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ جو آتینا ہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب یعرفونہ یعرفون عین رافع پڑھ کے آئے ہیں پیچھے اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا وہ پہچانتے ہیں اسے ہو کس کے لیے آیا ہے ہو ضمیر کتاب کے لیے کس کو پہچانتے ہیں کتاب کو کما کا جیسا ماں کے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقن ایک دو منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے اب میرا سوال یہ ہے تکونن فلا تکونن میں ہم ترجمہ کریں آپ ہرگز نہ ہو فا کا مطلب ہو گیا پس لا کا مطلب ہو گیا نہ تکون کا مطلب ہو گیا کہ ہوں مطلب کان یکون کا مطلب ہوتا ہے ہونا تو ہرگز تا کا مطلب ہو گیا آپ ہرگز کس کے لیے تاکید کس لیے کس لفظ سے کا مطلب ہم ہرگز کریں نون مشدد کا گڈ چلیں جی ایک رکوع ہمارا ہو گیا انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری کوشش محنت قلم سے لکھنے کی جو سیاہی ہے سب کو اپنے ہاں قبول کرے اور ہمارے قلم میں ہمارے وقت میں ہماری سوچ میں ہمارے شعور میں اللہ برکتیں ڈالے تاکہ ہمیں آسانی سے چیزیں سمجھ آنے لگے اپنے لیے خصوصی دعا کیا کریں قرآن پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ اور پراؤڈ فیل کیا کریں جتنی آپ اس چیز کو مقدس سمجھیں گے اس وقت کو اس قرآن کو اتنا قرآن کے ساتھ دل لگے گا اور دل لگ گیا سمجھیں کہ دل پھر لگ گیا پھر اس کے بغیر سانس نہیں آئے گی ایسا تعلق چاہیے ہمیں ایسا ہوگا تو رشتہ نہیں ٹوٹے گا اگر تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوگا نا تو آپ کہیں گے چھوڑ دیتی ہوں کچھ نہیں ہوتا مشکل ہے بہت تکلیف ہوتی ہے یقین جانے جو لوگ قرآن کو پکڑ کر چھوڑتے ہیں شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم آسانی کر دیں لیکن یہ بندہ قرآن سے کیونکہ قرآن بار بار نہیں ملتا یقین جانے بہت سے لوگ جوائن کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن واپس پھر ان کو آنے نہیں دیتا اپنے پاس وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ قرآن کی حفاظت کیا کرو یہ ایسے بھاگتا ہے جیسے اونٹ اپنی نکیل مالک سے چھڑانے میں تیزی کرتا ہے قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی کرتا ہے جب اس کی بے قدری کی جاتی ہے نا تو وہ ایسے انسان کے دماغ سے انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اس کی نکیل کو تھام کے رکھنا ہے اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی مصروفیات میں کھو جائیں اور یہ چلا جائے اور ہمیں اندازہ بھی نہ اور یقین جانے اس ٹائم پہ آپ کچھ اور کریں گے اور شیطان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے انڈر کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر لمحی مہلت دے دیتے ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں ان کو ریمائنڈر نہیں ملتا پھر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن زندگی سے چلا جاتا ہے فرق ہی نہیں پڑتا بے سکونی آ جاتی ہے لیکن دھیان جاتا ہی نہیں کہ بے سکونی کی اصل ریزن قرآن کو چھوڑنا تھی کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ اس کو چھوڑ دوں تو آپ یہ کہا کریں کہ نہیں اس کو نہیں چھوڑنا میں نے اس کی جگہ پہ کوئی اور ایکٹیویٹی اس کو پسے پوچھ ڈال لیتی ہوں لیکن اس کو میں نے پسے پوچھ نہیں ڈالنا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
अन करीब लोगों में से बेवकूफ कहेंगे, किस चीज ने उन्हें उनके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दें अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। अब यहाँ से तहवील काबा के बारे में आयात शुरू हो रही हैं और काफी ज्यादा आयात हैं जिसमें किबले की बात हो रही है। हल्की फुल्की बात पाए में भी हुई, लेकिन यहाँ पे डिटेल में है। आप जानते हैं कि किबले अव्वल, जानते हैं किबले अव्वल कौन सा किबला है? हमें से किसी को पता हो किबले अव्वल किसे कहा जाता है? हाँ जी, एक्सपेक्टेड आंसर था कि यही कहेंगे, बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा, जैसे कहा ये किबला अव्वल माना जाता है, लेकिन नहीं, इस जगह पे हम गलत हैं। किबला अव्वल बैतुल्लाह ही है, अल्लाह का घर ही है। आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला कौन सा था? बैतुल्लाह। ठीक है, बैतुल्लाह ही किबला अव्वल है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम पर जब इस्लाम आया तो आप सल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो 16 या 17 माह तक आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। तो फिर दोबारा से आपको बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ, यानी दरमियान में बनी इसराइल का जो दौर था, तब बैतुल मक़दिस को किबला बना दिया गया। लेकिन किबला अव्वल, पहला किबला जिस पर अंबिया थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो किबला था वो कौन सा था? बैतुल्लाह। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के पीछे पड़ा भी था हमने, तो वो चाहते थे कि बैतुल्लाह को ही किबला बना दिया जाए। लेकिन इसकी भी कोई रीजन थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके जो है नमाज पढ़ें। तो ये सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर अब आगे हम पढ़ते हैं कि चेंजिंग हो गई। अब जब चेंजिंग हुई तो यहूद, मुनाफिकीन और मुशरिकीन सभी ने एतराज शुरू कर दिया। कहने लगे अगर पहला किबला दुरुस्त था तो इसे बदलने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, हिकमत तलाश नहीं करते और बस नुक्ता चीनी करते रहते हैं। ये है हमारा इस आयत का एक लर्निंग पॉइंट जो साथ साथ हम देख रहे हैं। इसी तरह लर्निंग पॉइंट्स निकलते हैं कि लोगों के रवैये देखें, साथ ही अपने लिए एक सबक ले लें कि जो लोग बेवकूफ होते हैं, जिनके अंदर शऊर नहीं होता, जो तदब्बुर नहीं करते, जो हिकमतें नहीं ढूंढते, वो इतराजात करते हैं बजाय इसके। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे ना, समीना व अताना कहने वाले, तो ये समीना व सईना कहने वाले थे। इसलिए इन्होंने हमेशा पहले भी अपने अंबिया पर इतराज किया, अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि इतनी देर तक आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, तो अब क्या ऐसा हुआ कि आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी? अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं देने दिया, खुद ही जवाब दे दिया। अल्लाह ने जवाब दिया कि लोग बेवकूफी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। मशरिक या मगरिब की अपनी कुछ हैसियत नहीं, सब कुछ अल्लाह का ही है। लेकिन हर तरफ अल्लाह का चेहरा है, हम्म, हर जानिब अल्लाह ही है। लेकिन यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, लेकिन अल्लाह जब किसी चीज को कह देता है कि इस जानिब आप इस डायरेक्शन में जाओ, हर राह, हर चीज अल्लाह की है। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं जी, नमाज नमाज को जैसे भी पढ़ें कबूल होगी क्योंकि हम अल्लाह के लिए पढ़े। लेकिन अमले स्वालिह के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, इखलास के साथ साथ ऑथेंटिक मेथड। आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो तरीका सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी नेकियां भी जाया हो जाएंगी। तो सारी जो डायरेक्शंस हैं अल्लाह ही की हैं। मशरिक का भी मालिक अल्लाह है, मगरिब का भी अल्लाह है। वो जब चाहे जिधर चाहे मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे सकता है। हमारा काम क्या है? हुक्म मानना, क्योंकि सिरात मुस्तकीम वही है जिसका वो हुक्म दे। लेकिन वो इस पर चलने की तौफीक किसे देता है? हिदायत वालों को। जो तौफीक से महरूम है वो बेवकूफ है, वो बेकार की बातें बनाना शुरू कर देता है।
फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ लिन्नास शुहदाअ अलन्नास। इसी तरह हमने आपको उम्मतन वसतन दरमियानी उम्मत बनाया, बेहतर उम्मत बनाया। और बेहतर उम्मत क्यों बनाया, इसकी हमारी कज़ालिका की तफसीर में हम देखेंगे। कज़ालिका इसी तरह, इसमें दो बातें हैं, यानी जिस तरह ये दो बातें तुम्हारे पास पूरी हैं और तुम्हारे मुखालिफों के पास नाक़िस हैं। एक बात ये कि तुम तमाम अंबिया को मानते हो और यहूद और नसारा कुछ को मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं, इसलिए इस लिहाज से तुम उनसे बेहतरीन उम्मत हो। ठीक है, अगर आपको ये सवाल आता है कि बेहतरीन उम्मत होने की कोई दो सूरतें लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 कि बाकी उम्मतें तमाम अंबिया को नहीं मानती थी, कुछ को मानती थी, कुछ का इनकार कर लेती थी, और उम्मत मुहम्मदिया सबको मानते हैं। दूसरी रीजन ये है कि तुम्हारा किबला है काबा, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से मुकर्रर है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये सब पेशवा यहूद और नसारा अल्लाह के नबी इब्राहिम को बड़ा मानते हैं, उनको अपना रहनुमा, गाइडर और लीडर कहते हैं। लेकिन उनको उनके काबे की यानी उनका किबला इब्राहिम वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने तुम्हें अफसल बनाने के लिए इब्राहिम के किबला को अता कर दिया। ठीक है, तो दो वजूहात बन गई इंसान उम्मत के बेहतर होने की। क्या क्या? इब्राहिम का किबला मुसलमानों को दिया गया, और दूसरी रीजन मुसलमान तमाम अंबिया को मानते हैं, यहूद और नसारा तमाम अंबिया को नहीं मानते। समझ आ गई? जी, अब इतनी इस आयत की इतनी तफसीर तो हो गई जी कि कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुन। अब आगे लितकुनु शुहदा अलन नास की तफसीर समझेंगे। अब अल्लाह ताला ने उम्मत तो बेहतर बना दी, क्यों बना दी? इसकी रीजन बताई, ताकि तुम लोग गवाह बन जाओ लोगों पर, और वयकून रसूलु, और रसूल भी गवाह बन जाए तुम पर। अभी इस आयत को भी समझने की जरूरत है। गवाह क्या, कैसी गवाही हमें हमें लोगों पर देनी है? इससे तीन तरह की गवाही मुराद है, तीन तरह की शहादत मुराद है। पहली ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देंगे कि इन्होंने सहाबा तक हक पहुंचा दिया, और सहाबा ताबईन पर गवाही देंगे कि इन्होंने हक पहुंचा दिया। ताबईन आगे जिन जिन को जिस जिसने बातें दीन की सिखाई होंगी, सारे एक दूसरे पर गवाही देंगे। मसलन आप भी सीख रहे हैं ना, आप आगे किसी को सिखाएंगे तो क्यामत के दिन आप गवाही देंगे किस चीज की? कि अल्लाह हमने फलां को सिखा दिया था, दीन बता दिया था, नेकी का हुक्म दिया था, बुराई से मना किया था, इस चीज पर गवाही। वो आयत भी याद है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तो इसी तरह हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और कहा, ए लोगो, तुम अल्लाह के सामने नंगे पांव, नंगे जिस्म और बगैर खतना के इकट्ठे किए जाने वाले हो। फिर फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोगों को बाईं तरफ ले जाया जाएगा, तो मैं कहूंगा, परवरदिगार ये तो मेरे साथी हैं। तो कहा जाएगा, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या नया काम किया था। तो मैं कहूंगा, जैसे सालेह बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं इन पर गवाह था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था और तू ही हर चीज पर गवाह है। तो बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम गवाही देंगे कि मैंने दीन का पैगाम, दीन का हुक्म दे दिया। सहाबा भी देंगे, ताबीन भी देंगे, आगे जो जो लोग हक का पैगाम पहुंचाते रहे, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, सब एक दूसरे पर गवाही देंगे। ठीक है, कि हमने दिया था पैगाम, बाकी इसने अमल किया या नहीं किया, ये इसका अपना अमल है। ठीक है, इससे एक बात पता चलती है
کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آنے والے پیغام کو آگے پہنچائے تاکہ وہ اس شہادت میں شامل ہو سکے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ نہیں پیغام پہنچائیں گے وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن گواہی دے سکیں گے؟ سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس گواہی کے لیے بلائیں گے کہ گواہی دو کہ تم نے کس کو دین سکھایا، تم نے کس کو قرآن کی تعلیم سکھائی، تم نے کس کو نیکی کا حکم دیا، تم نے کس کو برائی سے روکا۔ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اپنے اپنے تھیلے پہ ذرا غور کریں، کیا ہم یہ دعویٰ کا کام کریں؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ دین کو سیکھیں بھی، ساتھ ساتھ پھیلانا بھی شروع کریں۔ آج ہمارے ہاں اسلام کے بہت کم پھیلنے کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے، ہر بندہ خود غرض ہو گیا اسلام کے معاملے میں۔ جو سکھانے والے سکھاتے ہیں لیکن کافی نہیں۔ اب ایک ایک بندے کو سکھانا، ایک ایک بندے کو سکھانا، گھر کے کتنے ممبرز ہوتے ہیں، اگر ہم میں سے ایک ایک ممبر قرآن پڑھا، سب کو اچھے انداز میں سکھائیں تو کتنا فرق آ سکتا ہے۔ ایک شہادت یہ ہوگی۔ دوسری شہادت، جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر تمام امتوں پر گواہی دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت یعنی ہم لوگ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کی بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی افضل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا اور پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ حدیث ذرا سنیے گا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام سے؟ وہ کہیں گے اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے پیغام اپنی امت کو دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے اے نوح، تمہاری شہادت کون دے گا؟ ورڈز کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ پہلا مطلب ایک دوسرے پر ایک گواہی، جن کو دین کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسرا مطلب دوسرے انبیاء پر گواہی امت مسلمہ دے گی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کے کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت، ٹھیک ہے، کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ برا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ڈنڈورا پیٹتے رہیں، یعنی جیسے گواہی دی جاتی ہے کہ اچھا اس نے یہ کام کیا، تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ صحیح یا غلط ہے اور آپ کو پتہ ہے یہاں گواہی دینا ضروری ہے، تو آپ کو ضرور دینی چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر جو گواہی دی جاتی ہے۔ اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی؟ اس آیت میں جو سیکنڈ پارٹ ہے، چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ پھر قبلہ کی بات ہوئی، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا قبلہ چینج اس لیے کیا تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو اپنی ایڑیوں کے بل پیٹ پھیر لیتا ہے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قبلہ چینج کرنے میں ایک حکمت تھی۔ قریش کو قبلہ بیت اللہ بہت عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس، کیونکہ قریش بیت اللہ کو بڑا ان کے لیے اہم مقام تھا اور یہود و نصارہ کے لیے مسجد اقصی۔ پہلی بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، اس سے کس کی آزمائش ہوئی؟ جو قریش میں لوگ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو قریشی تھے۔ اور پھر جب بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تو پھر کن لوگوں کی آزمائش ہوئی؟ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبلے کو بدلنا بیسیکلی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے یا نہ ماننے والوں میں فرق ہے کہ کون اللہ کے حکم پر اپنی محبوب چیز کو قربان کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک ڈائریکشن، ایک چیز، ایک سوچ، ایک عقیدہ ہمیں بہت محبوب ہوتا ہے لیکن وہ دین سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. مثلاً کسی کا حجاب کا سٹائل، ڈریسنگ سٹائل اس کو بہت پسند ہے لیکن جب وہ دین کے کرائٹیریا کے مطابق اس کو دیکھے تو اس سے ٹکراتا ہے. یہ چیز اگر ختم کر دوں گی تو ایمان بڑھ جائے گا، اگر یہ چیز ساتھ رہی تو ایمان میں کمی آئے گی. ایسی پارٹیز کو چھوڑ دوں گی تو چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، قرآن کی محبت بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے قبلے ہیں جو ہم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا حکم اس کے بالکل ڈفرینٹ سائڈ پہ ہے. تو اب ہماری قربانی کا وقت ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ایک حکم پر اپنے قبلے کو بدل دے، اپنی ڈائریکشن کو بدل دے، اپنی سوچ کو بدل دے. اصل قربانی سوچ کی، عقیدے کی، لائف سٹائل کی قربانی ہے. کون ہے جو یہ ہوتا ہے تدبر، عام احکامات سے ان چیزوں کو نکالنا اپنے لیے. ایک تو اس کا مطلب عام ظاہر ہے، قبلے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک اس کے اندر اس کا مفہوم اور اس کی اندر سے جو نچوڑ اور رس نکلتا ہے نا، وہ بیسکلی یہی ہے، کون ہے جو اپنا محبوب قبلہ قربان کرتا ہے. اس کو ٹاپک بھی دے سکتے ہیں، اس آیت کا ایک ٹاپک رکھ سکتے ہیں، کون ہے جو اپنے محبوب قبلے کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آرڈر آیا تھا تو جیسے دو سائڈیں ہیں نا، بالکل ساتھ ساتھ سائڈیں نہیں ہیں، بیت المقدس اور بیت اللہ کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے. جیسے آپ سامنے ہیں تو یہ سمجھ لیں مثال کے طور پر، یہ جس طرف آپ کا چہرہ ہے یہ بیت المقدس ہے، اور آپ کے جو پیچھے والی سائڈ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی. اب آپ کو دائیں بائیں نہیں، بالکل اپوزٹ ہو کے مڑنا ہے. صحابہ نماز پڑھے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور نماز کے اندر ہی صحابہ نے راؤنڈ لیا، مڑے اور بالکل اپوزٹ سائڈ پر اپنے چہرے کر لیے. یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اللہ کی بات پہ سمعنا و اطعنا کہنا. کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ، اتنی ایمانی کیفیت ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم فوراً سے اپنی زندگی کے قبلے کو بدل دیں؟ مطلب آپ قرآن پڑھیں، ایک آیت نازل ہوئی، ایک آیت آپ پڑھیں، اس میں وہ آیت بالکل آپ کی خواہشات سے ٹکراتی ہے، آپ کے سٹائل سے، وہ بولنے کا ہے، سونے کا ہے، کھانے کا ہے، ڈریسنگ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے عقیدے، آپ کی محبتیں، قرآن کہتا ہے چھوڑ دو. یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. آگے اسی لیے تو اللہ نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بات بہت بھاری ہے، تم یہ نہ سمجھو بہت آسان ہے. محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لیکن جو ہدایت والے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دے، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. اور پھر کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اب اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ صحابہ ڈر گئے کہ جو لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے دوسرے قبلے کی طرف کر کے منہ، اور پھر وہ فوت ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا ان کی ایمان ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اس حکم کے مطابق کام کرتے تھے نا، اس لیے ان کو نہیں پتا تھا نا، اس لیے ان کی نمازیں قبول ہوئیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. اب اگر کوئی قبلہ چینج کر کے پڑے گا تو اب نمازیں ضائع ہو جائے گی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے ایک دفعہ اس کی خاطر
قربانی دیکھ کر دیکھیں وہ کس طرح انسان کو اس سوچ سے مطابق اور سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اگلی آیت، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے، اصل آیت یہ ہے جس میں قبلہ چینج کیا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ایک حکم آتا ہے پھر اس کی جگہ پہ ایک اور حکم آ جاتا ہے۔ تو پہلا نسخ قبلے کا ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس اور یہاں پہ قبلہ چینج ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اتنا پسند تھا کہ آپ اس امید سے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کوئی حکم آئے فوراً اور میں اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لوں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تو نیتوں کے راز جانتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے، تو ہم آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے والے ہیں۔ اب کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تم جہاں کہیں بھی ہو ایسا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات پوری کرتے ہیں، آپ بس دل میں بھی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دی، اور پھر کیا ہوا کہ قبلہ اول دوبارہ سے قبلہ آخر بن گیا۔ ٹھیک ہے، قبلہ اول اور قبلہ آخر ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ تو کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو سب کے سب اپنا چہرہ اس جانب پھیر لو۔ کس جانب؟ بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں انہوں نے اپنے چہرے کو بدل دیا۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس بات کا پتہ تھا ان کو اہل کتاب کو، اس لیے اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہودیوں کو اپنی کتاب میں یہ پیشین گوئی دی گئی تھی کہ نبی جو آخری ہوگا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، لیکن وہ بات چھپاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعے کے دن پر کرتے ہیں، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور دوسری چیز قبلے پر جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور جو تیسری چیز امام کے پیچھے آمین کہنے پر، یعنی تین چیزوں پر وہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے یہود و نصارہ۔ نمبر 1 جمعے کے دن، نمبر 2 قبلے پر، اور نمبر 3 امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں پختہ ہونا چاہیے۔ جمعے کو اپنے لیے عید کا دن سمجھنا چاہیے، اس میں ایکٹیویٹیز کریں، اس کو اچھا دن بنائیں۔ قبلہ اللہ تعالیٰ نے اگر مقرر کیا تو نماز پڑھ کے پریکٹس کریں۔ اور پھر نمبر 3 کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں آمین کہنے پر وہ حسد کرتے تھے۔
اگلی آیات کی تفسیر تھوڑی مختصر ہی ہے، اس لیے اس کو کر لیتے ہیں، بس کچھ وقت لیں گے انشاءاللہ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اب یہ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، مراد یہود و نصارہ، آپ ان کو اتنے دلائل دے دیں پھر بھی وہ آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے، کیونکہ جو لوگ حاسد ہوتے ہیں، جو لوگ تک اناد اور دشمنی اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی سچ کو نہیں مانتے۔ اور آگے کہا وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی نہیں ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ قبلہ اب کون سا آپ کا قبلہ ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ چونکہ آپ بھی پیروی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور اب یہاں پہ کہ ان کی باہمی دشمنی کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے قبلے میں بھی تھوڑا سا فرق تھا۔ یہود بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور نصارہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب، تھوڑا سا ڈفرنس تھا۔ وہ ایک دوسرے کے یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی طرف بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں سے دشمنی تو دور کی بات، اہل کتاب آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی ان کی۔ اب یہ دیکھیں کسی طرح کہ مسلمان آپس کے اندر ہے اور ان کی طرح آپس میں ہی بہت زیادہ ان کے اختلافات آ گئے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح۔ خیر، پھر کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، احوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، کہا کہ اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی اس چیز کے بعد کہ آپ کے پاس وحی آ گئی، آپ کے پاس علم آ گیا، تو تب آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ کے رسول ایسا کرنے والے تھے؟ بالکل بھی نہیں کرنے والے تھے۔ سمجھایا رسول اللہ کو جا رہا ہے، سکھایا امت کو جا رہا ہے کہ اگر کسی نے علم آنے کے بعد، حکم آنے کے بعد اپنی عائش کی پیروی کرتے ہوئے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیں، یا لوگوں کی عائش کی پیروی کرتے ہوئے دین کو پس پش ڈال دیا، تو وہ پھر ظالم ہوگا، اور ظالم اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ یہود و نصارہ کی باتوں کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے علماء ہی نئی نئی بدعات دین کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے آئے روز نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اپنی طرف سے خود ساختہ چلے کاٹنا، عرس اور قوالی کے فنکشنز رکھنا ثواب کی نیت سے، پھر جب آپ کے ہاں کوئی وفات پاتا ہے، اس کے بہت سے ایسے نئی نئی رسم و رواج دین سمجھ کے ایڈ کیتے جانے ہیں، ساری بدعات میں آتے ہیں، اور یہی ہے خواہشات کی پیروی کرنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم اصل میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ ہاں، جو علماء بتاتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتے ہیں تو احواءہم میں آئے گا۔ ہم اب یہ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے، اور آپ سب کی یہ ہمیشہ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے ہمارے ارد گرد، ہماری فیملی میں، میری ذات میں، میرے عقیدے میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کو نالج بڑھے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، توحید کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، ویسے جو ہمارے اسلامک ڈیز ہیں جن کو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر عبادات کے لیے متعین کر دیتے ہیں، ان کو ویریفائی کریں کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا، ان سب چیزوں کو چیک کریں، ان کا تجزیہ کریں، پھر ان کو دیکھیں کہ اگر وہ علم کے مطابق نہیں تو وہ احواءہم میں آئے گا۔ پھر اگر ہم نے ایسے کیا، اللہ کے اور رسول کی بات کو سمجھ کر بھی ہم نے ان کاموں کو نہ چھوڑا، انک اذا لمن الظالمین، تب ہم کن میں سے ہو جائیں گے؟ ظالم لوگوں میں سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل کتاب
کعبے کے قبلہ ہونے کو اور رسول اللہ کے سچا نبی ہونے کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کے جیسے ہم بچپن سے ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں، لیڈر ہیں، بچپن سے ہمیں باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یعنی ان کے عقیدے میں چیز شامل تھی، اتنا جانتے تھے۔ لیکن صرف ہٹ درمی اور صرف عناد، حسد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا اور قبلے کا بھی انکار کر دیا۔ کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اب ایک گروہ کی بات کیوں کی گئی؟ سوال آ سکتا ہے کہ سب کی بات کیوں نہیں کہی گئی کہ سب کے سب ہی غلط ہیں، ایک گروہ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ اچھے بھی تھے ان میں سے، اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں سے تمیم داری، صہیب رضی اللہ عنہم، یہ لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے اور آپ سلم کے نبی ہونے کو انہوں نے سچا سمجھا۔ اس لیے ایک گروہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے، اللہ کے ہاں معاملات انصاف کے مطابق چلتا ہے۔ لیکتمون الحق، وہ چھپاتے تھے حق حالانکہ وہ جانتے تھے۔ الحق، اللہ کہتے ہیں حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، اے نبی ان سب کی باتوں کو سن کر دیکھ کر کہیں تو شک میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کی جو بات ہے وہ سب سے سچی اور سب سے پکی ہے، اس پر پکا رہنا ہے، پختہ رہنا ہے، اپنے رستے کو لوگوں کی باتوں میں آ کے چینج نہیں کرنا، شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ باقی سارے رستے مشکوک ہیں اور اللہ کا رستہ، حق کا رستہ، رب کا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو آج کی آیات بہت انٹرسٹنگ تھی، میں نے بہت تھوڑی چیزیں تھوڑے سے اسباق نکال کر سمجھانے کی کوشش کی، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی، لیکن سب سے اہم بات جس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے قبلوں کو چیک کرنا ہے، اپنی زندگی کی اپنی آنکھیں بند کریں، بیٹھیں 5-10 منٹ کے لیے، دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کا اجل بنے ہوئے ہیں، جو آپ کا قبلہ بنے ہوئے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں، دین کے مطابق ہے تو اس کو اپنائیں، لیکن اگر دین سے ٹکرا رہے ہیں تو فوراً سے موڑ لیں منہ، بالکل اپوزٹ سیدھے راستے پر چلیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جب علم آپ کے پاس آ جاتا ہے تو خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں۔ آپ کی خواہش کہتی ہے سو جاؤ، وقت گزارو، سستی، کاہلی، یہ ساری ہماری خواہشات ہیں، لیکن اللہ کا حکم اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو، ہمارے لیے آسانیوں والا راستہ بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ کہیں نہ کہیں اجل اور قبلہ میں فرق تو ہے، یہ ہم تدبر میں کر رہے ہیں، یعنی الفاظ تو ڈفرینٹ ہیں، قبلہ اور اجل، لیکن اجل بھی ایک چیز تھی جس کو انہوں نے اپنا معبود سمجھا ہوا تھا اور اسی کی پیروی کرتے تھے، اپنی خواہشات۔ اور قبلہ ہم نہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، قبلہ وہ چیزیں کہ جو ہماری زندگی کا سٹائل ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے کام کرتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، جیسے ہمارا قبلہ ماڈرن دنیا، ہم سارے کام اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا رواج چل رہا ہے، کیا دنیا کو پسند ہے، کیسے دنیا کے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک قبلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کو چینج کریں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ لوگ قبلہ بالکل ڈفرنٹ سائڈ پہ، اللہ کیا سوچتے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنی زندگی کا محور بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، قبلہ، خانہ کعبہ قبلہ نا، طواف کی جاتا ہے اس کے ارد گرد، ہماری زندگی کن چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ان کو چیک کریں، اس دائرے میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔